اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ کھیوٹ میں تبدیلی کر کے کس طرح فراڈ ہوتا ہے۔ پٹواری، تحصیلدار، گرداور، جو بھی اس میں متعلقہ لوگ، ریونیو سٹاف ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی لیگل اوپینین لینی ہے، کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، کسی کیس کی بحث تیار کرانی ہے، کسی کیس کی ایویڈنس تیار کرانی ہے، تو آپ 0300426228 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر وائس میسج کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، کھیوٹ کو عام زبان میں کھاتا یا رجسٹرڈ حق ملکیت کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کے مالکانہ حقوق کا سب سے بنیادی اندراج ہوتا ہے جو محکمہ مال ریونیو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے، یعنی جس شخص کا نام کھیوٹ میں درج ہے وہ اس زمین کا مالک مانا جاتا ہے۔ تو کھیوٹ میں جناب مالک ورثہ کے نام، ہر مالکانہ کھاتے کو الگ نمبر دیا جاتا ہے۔ جن افراد کا اس زمین میں حصہ ہوتا ہے ان کے نام اور والد کا نام درج ہوتا ہے۔ ہر مالک کا کتنا حصہ ہے، مثلا 1/2، 1/4، 1/8 وغیرہ، یہ واضح لکھا ہوتا ہے۔ کل اس کھاتے کے نیچے آنے والی کل زمین، مثلا 40 کنال، 100 کنال وغیرہ، یہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ زمین کے استعمال کرنے والے کاشتکار، کرایہ دار وغیرہ کا ریکارڈ الگ خطونی میں درج ہوتا ہے جو کھیوٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ خسرہ نمبر کے حوالے زمین کے ہر ٹکڑے یا رقبے کا الگ نمبر ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ کس کھیت یا پلاٹ میں واقع ہے۔ مثال کے طور پر اگر احمد خان کے پاس 20 کنال زمین اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں کھیوٹ میں درج ہوں گے۔ مثلا کھیوٹ نمبر 25 مالکان علی، بلال، عمران، فاطمہ، عائشہ، حصے، بیٹے، کل رقبہ کتنا، خسرہ نمبر کیا۔ سادہ لفظوں میں کھیوٹ زمین کی ملکیت کا بنیادی ریکارڈ جس میں سب مالکان، ان کے حصے اور زمین کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ یہ اس میں ایک قسم کا ہوتا ہے اندراج۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو معاملہ ہے کھیوٹ میں فراڈ کا، کیا کرتا ہے پٹواری؟ نام غائب کر دینا، ورثہ کا نام نہ ڈالنا۔ پٹواریوں کے عام فراڈ کھیوٹ میں کیا ہے، کھاتے میں کیا ہے، کسی وارث یا شریک مالک کا نام کھیوٹ میں درج ہی نہ کرنا تاکہ اس کا دوسرا حصہ دوسروں میں بانٹ دیا جائے۔ جعلی نام ڈال دینا، اصل مالکان کے ساتھ کسی غیر متعلقہ بندے یا جعلی وارث کو شریک مالک کے طور پر شامل کرنا۔ حصے میں ہیرا پھیری، مثلا کسی کا حصہ 1/4 ہے تو اسے 1/8 یا 1/16 لکھ دینا تاکہ باقی حصہ دوسروں کو چلا جائے۔ جعلی انتقال کرنا، جعلی میوٹیشن کرنا، پٹواری رشوت یا اثر و رسوخ کی بنیاد پر جھوٹا انتقال درج کر دیتا ہے اور اس کے مطابق کھیوٹ میں رد و بدل کر دیتا ہے۔ اصل ریکارڈ بدل دینا یا چھپا دینا، پرانے کھیوٹ یا کھاتوں کی کاپی غائب کر کے نیا جعلی اندراج کر دیتا ہے۔ زمین کے رقبے میں کمی بیشی، کھیوٹ میں درج کل رقبہ مثلا 50 کنال کم یا زیادہ لکھ دینا تاکہ حساب بدل جائے۔ دستخط یا انگوٹھے کا غلط استعمال، ان پڑھ ورثہ کے انگوٹھے یا دستخط لے کر کوئی اور کاغذ پر لگا دینا، پھر اس کی بنیاد پر کھیوٹ میں تبدیلی کرنا۔ ناظرین کرام، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، فرد ملکیت نکلوا کر ہر بار چیک کریں۔ جب بھی انتقال یا وراثت ہو تو اپنی فرد نکلوائیں اور دیکھیں کہ سب کے نام اور حصے درست ہیں۔ محکمہ ریونیو میں اعتراض دائر کرنا، اگر غلط اندراج ہوا ہے تو تحصیلدار یا اسسٹنٹ کمشنر کے پاس تحریری اعتراض جمع کرائیں۔ تیسرا جناب اس کا بچاؤ یہ کہ سول کوڈ میں دعویٰ کریں۔ دعویٰ تصحیح ریکارڈ یا دعویٰ تنسیخ انتقال دائر کیا جا سکتا ہے تاکہ عدالت غلط کھیوٹ کو درست کروائے۔ محکمانہ کارروائی، پٹواری کے خلاف اعلیٰ حکام، ڈپٹی کمشنر، ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کے پاس شکایت جمع کرائیں۔ پنجاب، سندھ وغیرہ میں آن لائن ریکارڈ چیک کرنے کی سہولت موجود ہے، اس سے پٹواری کے فراڈ کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ جناب آپ کی خدمت میں ایک اہم چیز پیش کی۔ اللہ حافظ۔